علامہ اقبال کا تصور وطنیت۔ علامہ اقبال جب کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو وہاں انہوں نے جس تصور وطنیت کو پنپتے دیکھا تو ان کی سوچ میں واضح تبدیلی پیدا ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے اشعار میں بھی کیا۔ مغرب کے نزدیک ایک ملک سے وابستہ افراد ہی ایک قوم ہو سکتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے نزدیک وطنیت کا انحصار نہ تو ملک پر ہے، نہ ہی نسب پر ہے، نہ ہی زبان پر ہے، نہ ہی جغرافیے پر ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں مغرب کی وطنیت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو وطنیت ہے اصل میں وہ مذہب سے ہوتی ہے۔ جو مغربی اقوام ہیں وہ ایک ملک کے باشندوں کو ایک قوم تصور کر کے دوسرے ممالک سے لڑوانے کی کوشش کرتی، جبکہ علامہ اقبال نے جو تصور وطنیت دیا ہے ان کے نزدیک مذہب جو ہے یہ انسانوں کو قریب لاتا ہے، اور اس کے لیے وہ دو جغرافیے بیان کرتے ہیں، ایک ہے مقامی جغرافیہ اور دوسرا ہے باہر کے اوطان۔ یعنی جو مقامی جغرافیہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے پاکستان ہے، اس سے وابستہ لوگ اس میں جو رہنے والے ہیں مسلمان ہیں وہ مقامی جغرافیے والے ہیں، اور پاکستان کے باہر جو مسلم ممالک ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ باہر کے اوطان ہیں، یہ ان کے حلیف ہیں۔ یعنی مسلمان چاہے چین میں ہو، امریکہ میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک قوم کہلائے گا، جبکہ مغرب کی جو وطنیت یا قومیت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک میں رہنے والے لوگ ہی صرف ایک قوم ہو سکتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کے نزدیک ایسا نہیں ہے، وہ مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی اسلام سے وابستہ جتنے لوگ ہیں چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہ سارے ایک قوم ہیں، وہ سارے ایک جو ہے وہ وطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے نا وہ نظریہ ہے وطنیت۔ علامہ اقبال کا شعر کا جو تصور ہے، تصور فن ہے، تصور شعر و ادب ہے، وہ کیا ہے؟ عام طور پر شعر کے حسن کے 3 نظریات ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی شعر کا حسن اس کی حیت میں ہوتا ہے، اس کی فارم میں ہوتا ہے، اس کے الفاظ، ردیف اور قافیہ وغیرہ میں ہوتا ہے، جبکہ دوسرے نظریے کے مطابق شعر کا حسن حیت میں نہیں ہوتا، اس کے الفاظ میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خیال میں، اس کے معنی میں اور اس کے مواد میں ہوتا ہے۔ جبکہ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ شعر کا اصل حسن نہ صرف الفاظ میں ہوتا ہے اور نہ ہی صرف مواد میں، بلکہ الفاظ اور مواد، الفاظ اور خیال، ان کا حسین امتزاج ہی شعر کا حسن دوبالا کرتا ہے۔ تو اگر ہم علامہ اقبال کو دیکھیں تو ان کا یہ تصور، یہ نظریہ بدلتا رہا ہے۔ انہوں نے الفاظ کے بارے میں بھی شعر کہے ہیں اور مواد کے بارے میں بھی، لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو انہوں نے سب سے زیادہ شعر مواد کے بارے میں کہے ہیں۔ ان کا نظریہ شعر و ادب مواد کے بارے میں ہے کہ ان کے نزدیک ادب برائے ادب نہیں تھا، وہ ادب برائے ادب کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک اصل شعر وہی ہے، اصل شاعری وہی ہے جو جوانوں کو بیدار کرے، جو خودی کو بیدار کرے، جو انقلاب پیدا کرے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب شاعری اور فلسفے کا موازنہ کرتے تھے تو وہ شاعری کو فلسفے پر ترجیح دیتے تھے اور شاعر کو فلسفی پر ترجیح دیتے تھے۔ اگر ہم یہ دیکھیں شاعری کے علاوہ وہ مصوری یا موسیقی، تو ان میں بھی وہ مواد کو اہمیت دیتے تھے، یعنی جو مقصد ہوتا ہے نا اس کو وہ اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ تصور شعر تھا علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال کے مرد مومن اور نیتشے کا فوق البشر۔ چونکہ انسان دنیا میں اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اسے نیابت الہی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ نیابت الہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسان کامل کا نمونہ عملی طور پر پیش کر دیا۔ علامہ اقبال کا بھی جو مرد کامل کا نظریہ ہے، مرد مومن کا نظریہ ہے، وہ اسلام سے اور اسلامی شخصیات سے ماخوذ ہے۔ عام طور پر نیتشے کے فوق البشر سے مماثلت دی جاتی ہے جو درست نہیں ہے، ان میں بنیادی اختلاف ہے۔ علامہ اقبال کا جو مرد مومن ہے اس کی تمام خصوصیات میں اخلاق فاضلہ ہے، جبکہ نیتشے کا جو فوق البشر ہے وہ اخلاق کو نہیں مانتا۔ اس کے لیے دنیا میں جینے کے لیے صرف قوت درکار ہے، تکبر درکار ہے، فراست درکار ہے، جبکہ علامہ اقبال اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مرد مومن میں خودی کا عنصر جو ہے وہ ضرور ہے، اور خودی کی یہ 3 صورتیں ہیں، 3 مراحل ہیں اس کے۔ سب سے پہلے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان پر عمل کیا جائے گا، وہ ہے اطاعت الہی، اور دوسرا جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے خود کو روکا جائے گا، وہ ہے ضبط نفس۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے انسان جو ہے وہ مرد کامل بنے گا۔ اس کے بعد جو نیتشے ہے وہ خدا کا منکر ہے، وہ صرف لا الہ پر زور دیتا ہے، وہ اس کا قائل ہے، جبکہ علامہ اقبال لا الہ الا اللہ پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ ان میں بنیادی اختلافات ہیں۔ کیا علامہ اقبال عقل کے مخالف تھے؟ علامہ اقبال عقل کے مخالف ہرگز نہیں تھے، البتہ وہ عشق کو عقل پر ترجیح ضرور دیتے تھے۔ ان کے نزدیک عشق وہ قوت ہے جو مسلسل جہد کرواتی ہے، جذبہ عمل پر ابھارتی ہے۔ عقل کی خامی یہ ہے کہ یہ ہیلے بہانے کرتی ہے، جبکہ عشق فوراً کام کرتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ہمی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق فوراً کام کرتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے، اس میں قوت ہوتی ہے، جبکہ عقل تنقید کرتی رہتی ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اقبال عقل پر تنقید تو کرتے تھے لیکن اس کو بالکل فضول نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ علم اور عقل انسان کو منزل کی طرف ضرور لے جاتے ہیں لیکن منزل تک عشق پہنچاتا ہے، یعنی منزل کا جو مکمل رستہ ہے وہ طے کرنا وہ عشق کا کام ہے۔ علامہ اقبال کا تصور اجتہاد۔ علامہ اقبال کی خطبات کی ایک کتاب ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ یہ ویسے تو انگلش میں ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں سید نذیر نیازی نے سب سے پہلے کیا تھا۔ اس میں 7 خطبات ہیں، جن میں سے جو 6واں خطبہ ہے وہ ہے الاجتہاد فی الاسلام۔ تو علامہ اقبال کے مطابق اجتہاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، جبکہ اصطلاحی معنوں میں کسی بھی قانونی معاملے میں آزادانہ اور صحیح رائے قائم کرنے کی کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی دلائل پیش کرتے ہیں۔ آیت وہ یہ پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، جس نے ہمارے راستے میں مشقت کی ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ اور حدیث وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا عامل مقرر کیا تھا تو ان سے پوچھا کہ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر فیصلے کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں اس مسئلے کا واضح حل موجود نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ آپ نے عرض کی کہ میں سنت کو سامنے رکھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سنت رسول بھی اس مسئلے کے بارے میں واضح اشارہ نہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ آپ نے عرض کی کہ پھر میں اپنی رائے سے
اپنے ذہن سے سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ تو اپنی کوشش سے، اپنی ذہانت سے سوچ کر کسی معاملے میں کوئی ذاتی رائے قائم کرنا جو کہ اسلام کے خلاف نہ ہو بلکہ اسلامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کوشش کی جائے تو اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق جو اجتہاد کے ماخذات ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ یعنی سب سے پہلے کسی مسئلے کے بارے میں قرآن سے حل طلب کیا جائے گا، اس کے بعد حدیث سے، اس کے بعد اجماع۔ اجماع ہے علماء کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا، اور قیاس ہے اسلامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلامی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ذاتی رائے قائم کرنا، یہ قیاس ہے۔ شرائط، علامہ اقبال نے جو اجتہاد کی شرائط پیش کی ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ پہلی ہے اسلام کا علم، یعنی اصل میں یہ اجتہاد کے ساتھ ساتھ مجتہد کی شرائط ہے، یعنی جو مجتہد ہے، جو اجتہاد کر رہا ہے، اسے اسلام کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری، اسلامی نظام حیات کا کامل فہم، یعنی جو اسلام نے نظام حیات دیا ہے اس پر اس کی گہری نظر ہو۔ تیسرا ہے نبی کریم سے قربت، اور ان کے طریقوں کا مکمل علم، یعنی نبی پاک کیسے فیصلہ کیا کرتے تھے، یہ تمام جو ہے نا وہ یہ تیسرا ہے۔ چوتھا ہے بلند سیرت اور قابل اعتماد، یعنی جو مجتہد ہے اس کی سیرت بھی بہترین ہو اور وہ قابل اعتماد بھی ہو، اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکے، وہ اتنا اچھا انسان ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اقبال کا تصور اجتہاد۔